अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ का एक और ख़ास प्रोग्राम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का शहर कराची, जी हाँ कराची जो है तमाम मुल्क को बेहतर, बल्कि बेहतर नहीं मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। जी हाँ, और कराची जब टैक्स देता है तो दिल खोल कर देता है, और जब लोगों की मदद करने पर आता है तो कराची शहर और कराची शहर के बसने वाले दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं और दिल खोल कर मदद भी करते हैं। यही वजह है कि शहर कराची में आपको NGOs बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सिरातुल मुस्तकीम फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन फराज अंसारी मौजूद हैं। फराज अंसारी, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जज़ाकल्लाह। फराज अंसारी, नाम तो हमने सुना था शुरू में कि एक नौजवानों की जमात खड़ी हुई 2018 में गालिबन, और उसने आगाज़ किया छोटे छोटे कामों से। फिर हमने ये देखा कि नाम तब्दील हुआ और काम भी फिर थोड़े से बड़े हो गए। तो ज़रा थोड़ी सी रुदात तो बताएं। ये गालिबन 2018 की ही बात है, जब हमारे चेयरमैन मुज़म्मिल मलिक ने स्टेप लिया कि अपने टाउन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सियासतदानों को कब तक हम क्रिटिसाइज़ करेंगे और कब तक चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो अपने तौर पर ही कुछ करना चाहिए, हमारी जितनी इस्तिताअत है। तो हम चंद लड़कों ने मिलकर औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इलाकाई सतह पर, जिस पे हम गटर के ढक्कन, सफाई मुहिम, इस तरह की चीजें हम किया करते थे। इब्तिदाई तौर पर जो एक नौजवान शुगल मेले में कहना चाहिए करना शुरू कर देते हैं काम, वैसे हमने किया। अब 2018 के कुछ टाइम के बाद ही 2019-20 में आपको पता है कोविड जो 19 था वो पीक पे था। तो हमने फिर चीजों को, अपने काम को देखा कि राशन पर हमने काम जब स्टार्ट किया, क्योंकि उस वक्त बहुत बुरे हालात थे पूरे मुल्क के, पूरा मुल्क बंद हो चुका था और खाने पीने के जो चीजें थी वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। तो मेरे चेयरमैन ने मुझे कहा यार हम लोग राशन के लिए काम करते हैं, हमारी टीम सबसे बात की। तो मैंने उस पर कहा कि नहीं कर सकते यार, हम तो कुछ पैसों पे काम कर, मतलब चलता है, अपने जेब से इदारा चलाया हमने स्टार्टिंग में, सब ने, तो हमारे हर मेंबर ने अपना हिस्सा मिलाया। यानी कि आगाज ही आपने अपने फंड से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कहा सर हम तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम अपने पैसों से सब कुछ चलाते हैं, कोविड में हमारे मेंबर्स की भी जॉब नहीं, कैसे होगा। तो हमने कहा स्टेप लेना हमारा फर्ज बनता है, हम लेते हैं, फिर अल्लाह इंशाल्लाह मदद आसानी पैदा करेगा। तो मेरा ख्याल है 3 या 4 राशन हमारे ऑफिस में चेयरमैन साहब ने अरेंज करके रखे। अच्छा। और हमने उसका सिलसिला स्टार्ट किया। सही। और अल्लाह गवाह है, वो 4 राशन से हमने 8, 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार, कहाँ तक गए, हज़ारों में बात हो रही थी, हज़ारों से कम में बात नहीं हो रही थी। अच्छा। कभी 500 राशन कहीं से अरेंज हो रहे, कभी कहीं से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेहनत शामिल थी तमाम जो कहना चाहिए इदारे की। अच्छा देखिए, औरंगी टाउन का जो ज्यादातर हिस्सा है ना वो कच्ची आबादियों में मुश्तमिल है, ये तमाम लोग ही जानते हैं। पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा है, और बल्कि ये कहें कि बड़ी आबादी है पाकिस्तान में कच्ची सबसे। 40 लाख लोगों की आबादी कहते हैं। इतनी आबादी, बहुत सारे ऐसे मुल्क है जहाँ पे इतने लोग आबाद नहीं है जितनी हमारे यहाँ कच्ची आबादी है, सिर्फ हमारे औरंगी में। सही। आप एक पहाड़ पर तो चढ़े, आपको दिखेगा कि यार आप कहाँ पहुंच गए। तो हमने उन इलाकों में देखा, तो गालिबन जो जितने बड़े इदारे ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रक लेके आते हैं, वो ट्रक कहाँ चढ़ेगा पहाड़ पे। बिल्कुल। तो फिजिकली तौर पे आपके मेंबर्स में इतने गट्स होने चाहिए कि वो राशन का बोरा अपने कंधों पे रख के पहाड़ों पे चढ़े। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको क्लिप्स भी दूंगा, आप ऐड कीजिएगा कि हमारे अपने लोग, हमारे मेंबर्स, मैं खुद, चेयरमैन साहब खुद, हम राशन का बोरा लेकर अपने कंधों पे पहाड़ों पे जाते थे। औरंगी टाउन में अगर 50 पहाड़ है तो हम 50 के 50 में गए थे खुद, और एक एक घर पे एक एक लोगों को देखकर हमने प्रोवाइड, और कई हजार लोगों तक ये सिलसिला चला। ठीक। अच्छा, ये तो कोविड के दिनों की बात थी कि जब कोविड के दिनों में आपने जाके 4-5 राशन से काम का आगाज किया, और फिर ये बढ़ते बढ़ते सिलसिला ज़ाहिर है बहुत सारे खानदानों तक राशन पहुंचा, और ज़ाहिर इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी शामिल हाल रही। अच्छा, अब ये तो खैर कोविड के दिनों की बात थी, कोविड के दिनों में आपने काम किया। रेगुलर जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि सस्ती रोटी, हमने ये देखा कि जब आगाज हुआ तो सस्ती रोटी 5 रुपए की मिली, और उस वक्त गालिबन 10 रुपए की रोटी मिला करती थी तंदूर पे। तो आप लोगों ने 5 रुपए से इसका आगाज किया। फिर तालीम के मैदान में अगर हम देखें तो स्कूल हायर किया आपने, पूरी बिल्डिंग अरेंज की, और फिर उसमें बच्चों को 100 से ज्यादा बच्चे। मैं आपकी बात 1 मिनट काटना चाह रहा हूँ। स्कूल की आपने जो बात की, तो स्कूल की कहानी बहुत मतलब यूनिक है और हार्ट टचिंग भी है। हमने जब स्कूल का आगाज किया तो मैं कहूँगा कि यार शायद ये हार्ट है, इससे थोड़े से ज्यादा जगह होगी वहाँ पे उस रूम में। वो 3000 रुपए रेंट पे हमें मिला था। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 3000 में क्या ही जगह मिलेगी। छोटा सा केबिन के लिए, छोटा सा कमरा। उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक पुराना कारपेट बिछा हुआ था, ना कोई डेस्क,
نہ ہی کوئی دیگر سہولت، نہ، اور وہ علاقہ بھی بہت بہت پسماندہ تھا. ہم نے کہا یار پڑھائی کرنی ہے نا، بکس تو ہے نا، بکس تو سبھی کی ایک جیسی ہوتی ہے، اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل اسٹارٹ کیا ہم نے الحمدللہ. نہ ڈیسک تھا نہ کوئی چیز تھی. آج الحمدللہ آپ کبھی ہمارے اسکول ہیں، ہمارے اسکول میں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ارشد انصاری بھائی اور ہماری فائننس سیکرٹری ہیں سیدہ عافیہ، یہ دو لوگ اور بھی دیگر لوگوں کی محنت سے آج وہ اسکول بہت ہائی لیول پر چلا گیا ہے. اور آپ خود امیجن کریں کہ 120 بچے اس وقت ہمارے پاس ہیں، اس سے پلس ہیں، ایڈمیشنز اور آ رہے ہیں. ان کو ہم ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے وہ یونیفارم ہو، بیگ ہو، کتابیں ہوں، ایئرلی ان کے لیے فن انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی چیزیں ارینج کرتے ہیں. تو اسکول کا پروجیکٹ بھی ہمارا کافی سکسیسفل رہا الحمدللہ. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے راشن کا آغاز کیا تقسیم کرنے کا تو 4-5 راشن سے آغاز کیا، اور پھر جب تعلیم کو عام کرنے کی بات کی گئی، غریب بچوں کو ان کے گھر پہ تعلیم مہیا کرنے کی بات کی گئی، آسان تعلیم دینے کی بات کی گئی، تو ایک چھوٹی سی جگہ سے اس کام کا آغاز کیا. اور اب الحمدللہ آپ بتا رہے ہیں کہ 120 سے زائد بچے ہیں. اچھا، اب ان کا تعلیم کا معیار، ٹیچرز کس طرح کے ہیں؟ پھر انہیں انگریزی اسکول کی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے یا مدرسے کی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم نے دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی جیسے آپ اگر دنیاوی ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ آئی ٹی کا ہے. مطلب بچوں میں اگر کمپیوٹر کی ایجوکیشن، کمپیوٹر کے بارے میں نہیں جانتے تو کسی کام کے نہیں ہیں. بالکل اب بالکل کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا دنیا کا. فری لانس کام کر رہے ہیں بچے، پاکستان میں بیٹھ کے باہر لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. تو اب وہ والا ٹائم ہے. تو ہم نے ابھی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے ہم نے اگست میں 2 مہینے پہلے اگست میں 14 اگست کو ہم نے ایک سیلیبریشن رکھی تھی، اور اسی میں ہی ہم نے اپنے کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا ہے. ماشاءاللہ ہم نے بہت ہائی ٹیک 7 یا 8 غالباً ہم نے کمپیوٹر لیا اور ایک پراپر کمپیوٹر لیب کے لیے ایک روم ریڈی کیا جہاں ہمارے بچے کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کیونکہ اب جو دور ہے وہ آئی ٹی کا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو اتنا ماڈرن کوشش کر رہے ہیں پرووائڈ کریں ماڈرن ایجوکیشن کہ وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں بھی ترقی کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بالکل، تو چیزوں کو لے کے چلنا. اسی طرح اسلامک پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قاعدہ اور اس طرح سے چیزوں کو لے کے ابتدائی بنیادی تعلیم مذہبی بھی. ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، فریڈم نیوز اسپیشل میں خاص طور پر آج آپ دیکھ رہے ہیں فراز انصاری کو، اور فراز انصاری ہمیں صراط المستقیم فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے مراد میری ایک پسماندہ علاقے سے ہے، اورنگی ٹاؤن سے انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور ابتدائی طور پر راشن اور پھر ایجوکیشن کی طرف. اچھا، ظاہر ہے یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات کی گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے بھی جو کام اس وقت صراط المستقیم فاؤنڈیشن کر رہا ہے تو وہ بھی بتائیے. اچھا، صحت کے حوالے سے میری ایک اپنی پرسنل اسٹوری ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے میڈیسن کا کام اسٹارٹ کیا آج سے 3 سال پہلے، یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، 3 یا 4 سال پہلے ہم نے فیلڈ میں آئے میڈیکل والے معاملات میں. اس سے پہلے تقریباً 5-6 سال پہلے میری والدہ کی طبیعت خراب تھی ایک بار، اور میں ایک کلینک میں باہر کھڑا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. تو اگر اس کلینک کی فیس نارمل جو ہے نا 12 بجے سے پہلے 400 تھی، تو 12:05 میں وہ فیس 400 سے ڈائریکٹ 800 کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں 12 بجے کا ٹائمنگ ڈبل ہے، سیلری ڈبل ہے، اور ہمیں پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں اسٹاف کو، آپ ڈبل پیسے دیں گے. تو وہ بات مجھے کافی ہرٹ، مطلب میں افورڈ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس وقت یہ سوچا کہ یار ایک غریب آدمی کیسے افورڈ کرے گا، جس کی دہاڑی 800 ہے نا یار، وہ کیسے 800 فیس دے گا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. اور آپ ناجائز کس طرح سے کر رہے ہیں کہ 12 بجے سے 1 منٹ پہلے 400 ہے اور 12:02 میں وہ 800 ہو جاتا ہے. اچھا. تو میں نے اسی وقت کھڑے چیئرمین صاحب کو اپنے وائس میسج کیا کہ میں نے کہا مدن بھائی، ہم لوگوں کو، ہم نے جس فیلڈ میں بھی ہاتھ رکھا ہے اللہ پاک نے ہمارے کامیابی پکڑا ہے اور اوپر لے کر گئے. بالکل. تو ہم کلینک پہ بھی کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ کو ضائع نہیں جانے دیا. ہم میڈیسن کی فیلڈ میں بھی آئے، اور الحمدللہ آج صراط مستقیم کا جو ہے کلینک چل رہا ہے اورنگی ٹاؤن میں. آپ کبھی آئیں، آپ کو بھی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ بہت اچھے انوائرمنٹ میں، اور ان کو ہم دوائی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں نا جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ فیس 80 یا 100 روپے بھی دے سکیں، وہ علاقہ ہی ایسا ہے. تو ہم نے اپنا ایک فنڈ مخصوص رکھا ہوتا ہے کچھ ایسی فیملیز کے لیے. اگر ان کے پاس بالکل نہیں ہے تو ہم پھر ان کو زکوٰۃ فنڈ سے ڈیل کرتے ہیں، مدد کی جاتی ہے. لیکن اگر کچھ فیملیز ایسی ہیں جو نارمل ہیں، سفید پوش ہیں، تو وہ فیس ہمیں 100 روپے دیتے ہیں. اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ 100 روپے نہیں ہے، بالکل. اب 100 روپے کی کوئی چیز نہیں آتی، ظاہر ہے کوئی ویلیو نہیں. لیکن ہم ایک بس اتنا لے لیتے ہیں کہ ہم اس جگہ کا رینٹ بھی پورا نہ ہو پائے جتنے ہم لوگوں سے چارج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلا رہے ہیں اللہ کی فضل. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو وہ 3-4 کام ایسے تھے کہ جو ریگولر بنیادوں پر ہو رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کووڈ کے بعد پھر سیلاب کی صورتحال کا سامنا بھی پورے پاکستان میں رہا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکے ٹرکوں پر سوار ہو کر
مٹی میں لت پت ہو کر بکھرے ہوئے بالوں سے مٹی سے جڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر وہاں کے سندھ کے لوگوں کی، پنجاب کے راجن پور کے لوگوں کی مدد کی. جی، تو اس حوالے سے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جو یہ سیلاب والا جو معاملہ تھا، اب اس میں کام تھوڑا سا ٹف تھا. اس میں جو ٹیم آپ کے ساتھ جو لڑکے جانا تھا جن لوگوں کو، ان کو 4 دن وہاں رہنا تھا. اب جاب کی سچویشن اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، چھٹی ملنا جو ورکر جو ہمارے جو ممبرس تھے جو بیچارے جاب والے تھے، انہوں نے تو تھوڑا سا وہ پیچھے رہے، لیکن 1-2 دفعہ وہ بھی ساتھ گئے. ایون میں بھی گیا تھا میرپور خاص ٹیم کے ساتھ پورے. لیکن ہمارے جو ادارے میں وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، جن کا اپنا کاروبار ہے، انہوں نے بھرپور ایفرٹ دکھائی. چیئرمین صاحب خود، ہمارے عمیر بھائی ہیں، سمی بھائی، اور اس طرح سے بہت سارے جن لوگوں کا نام میں نہیں ٹیم ممبرز یہ سب جن کا اپنا کاروبار تھا، ان لوگوں نے زیادہ محنت کی. ٹرک پہ سوار ہو کے جو لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہمارے ایسے بھی ممبرز ہیں، جب اس سیلاب کا وقت تھا انہوں نے ٹرک کے اوپر سواری کی اور سامان لے کر گئے. دوسرے سٹی جا رہے ہیں وہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے. جی ہاں، ٹھیک ہے، اور دھول مٹی اور بال خراب، اور لیکن وہ وہاں جا رہے ہیں. رات بھر سفر کرتے تھے، صبح وہاں ٹینٹ لگانا. ہم نے بلوچستان میں کام کیا، ہم نے پورے سندھ میں کام کیا، میرپور خاص، خیرپور، یہاں وہاں بلوچستان میں کافی جگہ، پنجاب میں راجن پور میں قریب کے سارے گاؤں. تو ہم نے یہ 90+ ڈیز تک ہم کام کرتے رہتے. مسلسل 3 مہینے سے زیادہ ہماری ٹیم مختلف ایریاز میں تھے. جہاں ہمارے لوگ نہیں جا پائے وہاں ہم نے پیسے بھیجے. ٹھیک، کیا آپ کام کریں، بس ہمیں پراپر رپورٹس دیں کہ کیا چیزیں ہیں اور کتنے کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا. تو بس چیزیں ہیں. کام تو ہمارے جو شعبہ جات ہیں وہ 20 سے زیادہ ہے. اب ہمارا ٹائم بہت لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، ورنہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں تو ہم 4-5 پہ ہی بات کر سکتے ہیں. بالکل، تو 20 سے زیادہ شعبے جاتے ہیں. بہت شکریہ فراز انصاری آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اور وقت دل تو ہی چاہتا تھا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں ناظرین، لیکن ظاہر ہے وقت کی قید ہمارے اوپر مسلط ہے اور جس کا ہمیں خیال بھی رکھنا ہے. تو یہاں فراز سے لیں گے اجازت اور شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے اور کچھ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. ناظرین اکرام، ہماری دعا تو یہی ہے کہ ہمارا ہر نوجوان اورنگی ٹاؤن کے ان نوجوانوں جیسا ہو کہ جو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور غربت کے مارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے ایک بار پھر کہ اللہ تعالیٰ صراط المستقیم فاؤنڈیشن کو خوب ترقی دے تاکہ یہ اور لوگوں کی خدمت کر سکیں. اسی کے ساتھ شکیل الدین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.